بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، بہت سارے مسلمان بلکہ اکثر مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس لیے ہم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کریں جن کی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چونکہ ہمارے پاس بہت سارے فون آتے ہیں، بہت سارے لوگ میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم کن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو کوئی الگ الگ پوچھتا ہے کہ جی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر کن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، ایک ہی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تمام رشتہ داروں کو ہم بتلائیں گے، اور بڑے آسان لفظوں میں ہم آپ کو بتلا دیں گے۔ چونکہ ایک اصول ہے، وہ اصول اگر آپ کو یاد ہو جائے گا تو پھر آپ کو بالکل بھی اس کے اندر پریشانی نہیں ہوگی، بالکل سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اپنے اصول کسے کہتے ہیں؟ یعنی والدین، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی اوپر تک، اور فروع بولتے نیچے، اولاد اور ان کی نسل، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے تو اصول اور فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اصول میں آ جائیں گے والدین، ماں باپ، اسی طریقے سے دادا دادی، نانا نانی، پرنانا پرنانی اوپر تک، اور فروع نیچے تک، یعنی اولاد کی اولاد، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ تو اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو تو زکوٰۃ دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ یہ جو رشتہ داریاں ہیں ان کو تو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جیسے بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، خالہ ہے، بہن ہے، حقیقی بہن، تو ان تمام رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بس یہ قاعدہ آپ یاد رکھ لیں گے تو آپ کے لیے تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے کے تعلق سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک تو اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول اور فروع کے اندر آ جائیں گے، اصول میں ماں باپ اور ان کے اوپر دادا دادی، نانا نانی، پرنانا پرنانی، اور فروع کے اندر آ جائیں گی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ نیچے تک۔ اور شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ آ گئے ایک قاعدے کے اندر۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، چچی ہے، ماموں ہے، مامی ہے، خالہ ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی رشتہ دار ہیں تو ان کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو۔ اگر مستحق زکوٰۃ ہے رشتہ دار تو ان کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، زکوٰۃ کا ثواب ہے، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ اس وجہ سے اس میں دوہرا ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بہو اور داماد اگر مستحق زکوٰۃ ہے تو بہو اور داماد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہو اور داماد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے، چونکہ وہ ہمارا خون نہیں ہے، تو اس کے اندر اصول و فروع کے اندر یہ نہیں آتے۔ بہو بھی اور داماد بھی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے، رشتہ دار تو یہی ہے، اس کے علاوہ جو اور کسی لوگ کو، اجنبی کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ اس شخص کو دی جا سکتی ہے کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود نہ ہو۔ نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی، اور جس کی مالیت گرام کے اعتبار سے بیٹھتی ہے 612 گرام، 360 ملی گرام۔ یہ اتنی قیمت ہو، یا کوئی سامان ہو، یا تجارت کا کوئی سامان ہو، تو کوئی بھی اس طریقے کی ملکیت میں کوئی مال اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ شخص پریشان حال بھی ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے بقدر کوئی ضرورت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہو، یا قیمت ہو، یا زیور ہو اتنا، تو پھر ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ تو اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتلایا ہے کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ کو اگر یہ سمجھ میں آ گئی ہے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں کو بھی بھیجیے، تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں جان لے کہ کن کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فقط واللہ عالم۔